امریکہ میں موجود اور وہیں کی نیشنلٹی کا حامل ایک نوجوان جو جسمانی طور پر خاصا مضبوط اور ذہنی طور پر معذور ہے، اس کے والدین اس کی شادی پاکستان میں موجود ایک لڑکی سے جو خود بھی تھوڑی سی ایب نارمل ہے اور اپنی سوتیلی ماں کے زیر کفالت ہے، اس سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ کیونکہ لڑکے کو شادی یا طلاق کے مسئلے پر دیگر دنیاوی معاملات میں کچھ نہیں پتا، جو اس کے والدین کو بتا دیتے وہی کرتا ہے۔ آپ سے رہنمائی کا طالب ہوں کہ لڑکے کے نانا نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سے رہنمائی حاصل کروں۔ دیکھیں، پاگلوں کی شادی بھی فقہاء نے یہ بھی اس کے بھی حکام لکھے ہیں، کیونکہ شادی انسان کی جسمانی ضرورت ہے۔ بعض لوگ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا لیکن اس میں سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو شرعاً ان کی شادی بھی جائز ہے اسلام میں، لیکن ان کی جب شادی کی جائے گی تو سامنے والے کو بتا کے کی جائے گی۔ دھوکہ دے کے کی تو عورت کو ڈیورس کا حق، یعنی نکاح کے ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ تو بتا کے کی جائے گی، بھائی ہمارا یہ بچہ تھوڑا سا پاگل ہے، جتنا ہے اتنا بتا دیں، تھوڑا ہے تو تھوڑا بتا دیں، زیادہ ہے تو زیادہ بتا دیں۔ تو ظاہر ہے سامنے والے رشتہ نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر سامنے والوں میں کوئی معذوری ہے، وہ بھی معذور بچی ہے، تو ان کو پتا ہے کہ بار ہماری بچی کے لیے کوئی رشتہ آئے گا نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کر دیں۔ تو یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے، دونوں کے ولی کی اجازت سے شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر دونوں کی نگرانی ماں باپ ہی کریں گے، ظاہر ہے، کیونکہ ان کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دونوں پاگل ہیں، دو پاگل ایک جگہ جمع ہو جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ تو بہرحال شریعت میں یہ جائز ہے، بشرطے کہ دونوں کے ولی اس پہ راضی ہوں، پھر جائز ہے۔ نکاح میں اللہ نے بہت وسعت دی ہے، ہمارے سیکولر لبرل لوگ تو نہیں مانتے نا، کیونکہ تو زنا کے قائل ہیں۔ میرے جاننے والوں میں ایک شادی ایسے ہوئی ہے کہ لڑکا معذور ہے، لڑکا ڈسیبل ہے، ذہنی طور پہ تھوڑا معذور ہے، تھوڑا نہیں کافی زیادہ معذور ہے، لیکن لڑکے والے ہیں کروڑ پتی، ارب پتی۔ اب جو لڑکی ہے وہ طلاق یافتہ بھی ہے، انتہائی درجے کی غریب بھی ہے، تو اس لڑکی نے خود ہی اس معذور سے شادی کی ہے۔ کیوں کی ہے شادی؟ میرے پاس یہ کیس آیا تھا، لڑکے کی ماں نے کہا ہمارا بیٹا معذور ہے لیکن ہم نے شادی کرنی ہے کیونکہ اس میں ڈیزائرز ہیں، بالغ ہو گیا، پتہ چل جاتا ہے نا ماں باپ کو، بھائی اس میں خواہش بہت زیادہ ہے، تو اب ہم کہاں شادی کریں؟ میں نے کہا جو راضی ہو جائے اس سے کر دیں، جو راضی ہو جائے، دھوکہ نہ دیں کسی کو، اور لڑکی کو بھی دھوکہ نہ دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ باپ پہنا دے کہ بھی چلو۔ تو ان کے لیے ایک رشتہ آیا کہ انتہائی غریب لڑکی، طلاق یافتہ بھی، تو صورت کی بھی کوئی اچھی نہیں تھی، تو اس لڑکی کے ماں باپ، اس لڑکی والے اپنی بیٹی کو لے کے گھوم رہے ہیں، کوئی ان کو صحیح آدمی مل نہیں نا شادی کے لیے۔ تو لڑکی سمجھدار ہے، طلاق یافتہ ہے، بچے بھی ہیں اس کے، تو لڑکی راضی ہو گئی۔ کیوں راضی ہوئی؟ بھائی میں انتہائی غریب گھرانے کی ہوں، تو مجھے میرا شوہر تو نہیں پالے گا لیکن ساس سسر مجھے، وہ تو مجھے گھر میں اتنے بڑے بنگلے میں ٹھکانہ مل جائے گا، تو کوئی بات نہیں، میں شوہر کو سنبھال لوں گی، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے ایک ٹھکانہ مل جائے گا۔ تو لڑکی کے ماں باپ نے بھی سوچا ہماری بیٹی گھر گھر دھکے کھاتی پھر رہی ہے، کبھی اس کے گھر ملازمت، عزت بھی محفوظ نہیں ہے، تو اسلام نے بہترین حل دیا ہے، بھائی اگر آپ کو کوئی رشتہ ایسا لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے لیے بہتر ہے تو آپ کر دیں شادی اس کی۔ تو انہوں نے شادی کر دی، وہ خوش ہے الحمدللہ، کیونکہ اس کو ایک بڑا گھر مل گیا، اچھا خاندان مل گیا، تو اور اس لڑکی سے کوئی بھی نارمل آدمی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جہاں دھوکا ہوگا وہاں جائز نہیں ہے، جہاں دھوکا نہ ہو وہاں دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، جب وہ دونوں خوش ہیں تو کسی تیسرے کو کباب میں ہڈی بننے کی کیا ضرورت۔ ممکن ہے کوئی سیکولر لبرل لوگ بولیں لو ایک اچھی بڑی لڑکی معذور کے حوالے کر دی، بھائی وہ لڑکی خوش ہے اس پہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ویسے ہی گھروں میں جا کے معذوروں کی خدمت کر کے پیسے کما رہی ہو، یعنی میں اپنے شوہر معذور کی خدمت کر کے پیسے کما لوں، اچھا نہیں ہے کیا؟ مجھے وراثت بھی ملے گی، مجھے اولاد معذور نہیں ہوتی، بعض دفعہ شوہر کوئی ڈسیبل ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اولاد میں یہ بیماری نہیں آئے گی، تو مجھے اولاد مل جائے گی، مجھے ایک اچھا سسرال مل گیا۔ تو ہر ایک کو ساری نعمتیں نہیں ملتی، کچھ چیزوں سے بعض دفعہ دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ تو میرے پاس آیا کیس، میں نے کہا بھائی جب لڑکی بھی خوش ہے اور آپ لوگ بھی اس لڑکی کو ایکسیپٹ کر رہے ہو تو لڑکی کی بھی عیش ہیں، مزے ہیں بھائی، ورنہ وہ مجھے پتا تھا وہ بیچاری گھر کر کے دھکے کھا رہی تھی۔ ہمارے لبرل لوگوں کے پاس تو یہی ہے کہ بس اس کو کہیں ماسی بنا دو، اور کوئی حل ان بیچاروں کے پاس نہیں، ان کے لیے تو نہ تعلیم کے پیسے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تعلیم حاصل کر بھی لے تو ڈیزائرز تو لڑکی میں بھی ہے نا،
خالی تعلیمی ہر چیز کا علاج تھوڑی ہے, خواہشات تو اس میں بھی ہیں, تو زنا کی طرف جائے گی, پبلک پراپرٹی بنے گی وہ. تو اسلام نے حل بتایا کہ بھائی لڑکی اور اس کے ولی اگر راضی ہوں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے. اس میں کچھ, ہاں اس میں لڑکی کے ولی کے ذمے ہے کہ وہ بیٹی کا فائدہ دیکھ کے کرے کہ اس کے نقصانات کم ہیں, اس کے نکاح کے فائدے زیادہ ہیں تو کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں, مثال کے طور پر بعض دیوانے ایسے ہوتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں, او منہ توڑ دیں گے, تو پھر نہیں پھر جائز نہیں ہے کرنا. بھائی بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارہ معذور ہے ذہنی, لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ مارتا پیٹتا ہو. بعض ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ گلے دبا دیتے ہیں. تو پھر یہ نہیں ہے کہ چونکہ پیسہ ملے گا تو بیٹی ہو, پیسہ ملے گا بچے کی تو پیسہ ملے گا نا, ٹوٹ ٹاٹ کے برابر کر کے رکھ دے گا تھوڑے دنوں میں. تو معذور میں بھی فرق ہوتا ہے نا.